السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کی آیت ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، اور رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر جو چیز، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آگے بڑھائیں۔ ہم اپنی زندگی میں من مانی نہ کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، شادی بیاہ، لین دین، عقیقہ اور یہ ساری چیزوں کا طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے۔ ان ساری چیزوں میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اس پر آپ چلو، ہمیں اس پر چلنا ہے، اور جن چیزوں سے آپ منع کر رہے ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر جانے سے منع کیا ہے تو ہمیں وہاں پر نہیں جانا ہے، جس جگہ پر جانے کا حکم دیا ہے اس جگہ پر جانا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اگر آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ کچھ ایسے مقامات پر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جس کی شریعت میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ وہاں پر یا تو اس کو متبرک سمجھ کر کے، یا وہاں پر حاضری دے کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یا ثواب کی نیت سے یا اجر کی نیت سے دور دراز کا سفر کر کے چلے جاتے ہیں اور کافی مشقتیں اٹھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا شریعت اسلامیہ نے اس طرح سے کہیں پر بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی مسجد کی طرف بھی، یا کہیں اس طرح کی نیت کر کے کہ ہمیں وہاں پہنچنے سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے، ہمیں وہاں پہنچنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت مل سکتی ہے، یا خصوصی طور پر کوئی شخص ثواب کی نیت کر کے کہیں پر بھی جا سکتا ہے؟ کیا یہ چیز عام ہے یا نہیں؟ اگر عام ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کی تخصیص کر دی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کو متبرک سمجھتے ہیں، وہاں کی حاضری کو افضل سمجھتے ہیں، اور تقرب اور خصوصی نیت کے ارادے سے آپ دور دراز کا سفر کرتے ہیں، تو کون سی جگہ ہیں وہ؟ کیا ہر مسجد، یا کوئی قبر، یا کسی کی قبر پر حاضر ہونا؟ کیا یہ چیز ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں۔ جواب آپ کو یہ ملے گا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کوئی ایسی اجازت نہیں دی ہے، ہمیں اور آپ کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ ہم جس مسجد کی طرف چاہیں دنیا میں، جبکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد، جتنی بھی مسجدیں ہیں روئے زمین پر، سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے۔ لیکن یہاں تک کہ ہر کسی مسجد کی طرف یہ نیت کر کے کہ اگر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے لیے ثواب زیادہ ہوگا، یا تقرب اور خصوصی ثواب کی نیت سے دور دراز کا سفر کر کے، مشقت اٹھا کر کے وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تخصیص کر دی ہے، خواہ مسجد ہو یا کوئی قبر ہو۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہ لیں۔ مثال کے طور پر دلی میں بڑی مسجد، شاہی مسجد، جامع مسجد کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اگر ایک شخص دلی کا سفر کرتا ہے، کافی دور سے، ہزاروں کلومیٹر کی دور سے، یہ نیت کر کے کہ ہم وہاں پہنچیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے، وہاں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس چیز کو میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ صرف 3 مسجدوں کو حاصل ہے۔ کیا کرنا؟ یعنی یہ کہ اس مسجد کو متبرک سمجھ کر کے وہاں پر حاضر ہونا، وہاں کی حاضری کو افضل سمجھنا، تقرب
اور خصوصی ثواب کی نیت سے ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا، مشقت برداشت کرنا، یہ صرف اور صرف 3 مسجدیں ہیں، اور دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں پائی جاتی۔ مسجدوں میں جانا، اس میں کوئی فرق ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مسجدوں میں جانا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ نیت ہو کسی کی کہ وہاں کی حاضری افضل ہے، یہ نیت ہو کہ وہاں پر وہ جگہ متبرک ہے، یا یہ نیت ہو کہ وہاں پر ثواب زیادہ ہے، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ وہ کون سی 3 مسجدیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدیں، یعنی آپ رخت سفر نہیں باندھیں گے لیکن صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کا ارادہ اس نیت سے کہ وہ مسجد متبرک ہے، اس مسجد میں حاضر ہونا افضل ہے، اس مسجد میں ثواب زیادہ ہے، اس نیت سے صرف 3 مسجدوں کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام ومسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی، یہ 3 مسجدیں ہیں، یعنی یہ کہ 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے سوا کسی طرف بھی تقرب و عبادت کی نیت سے رخت سفر باندھا نہیں جائے گا۔ کہیں پر بھی جانا ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی مسجد ہو، اگر ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی مسجد ہے تو وہاں پر جانا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اگر کسی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مسجد، جیسے میں نے دلی میں شاہی مسجد کا اعلان کی، میں ابھی بتلایا آپ کو، جامع مسجد جو ہے، اب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ وہاں پر پہنچنا افضل ہے، وہ متبرک جگہ ہے، وہاں پر ثواب زیادہ ہے، اس نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے یا رخت سفر بنتا ہے یا زیادہ رات تیار کر کے اور چلا جاتا ہے سفر میں اور ہزاروں کلومیٹر کی مشقت برداشت کر کے وہاں پر پہنچتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ 3 مسجدیں جو ہیں ان کا ثواب حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں، یعنی مکہ، مسجد حرام میں 1 وقت کی نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے بنسبت 1,00,000 وقت کے برابر ہے۔ 1,00,000 وقت کے برابر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، مکہ میں 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک دوسرا شخص 1,00,000 وقت کی نماز دوسری جگہ پڑھتا ہے، تب جا کر کے دونوں برابر ہوں گے۔ اتنی متبرک جگہ ہے، اتنی افضل یہ مسجد ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دوسری مسجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ میں، اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور مسجد نبوی کو اور مسجد حرام کو چھوڑ کر دوسری مسجدوں میں 1,000 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اتنے 1,000 مسجد حرام اور مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے دوسری مسجدوں میں 1,000 وقت کا نماز پڑھتا ہے، تب جا کر کے مسجد نبوی کے مسجد نبوی کی 1 نماز، 1 وقت کی نماز، اور دوسری مسجدوں میں 1,000 وقت کی نماز کا ثواب برابر ہوگا۔ یہ ہے افضلیت اس کی۔ اسی طرح سے جو تیسری مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد اقصی میں 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کو چھوڑ کر دوسری مسجدوں میں 500 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، کتنا؟ 500 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تو مسجد اقصی کی 1 نماز کے برابر وہ نماز ہوگی۔ یعنی 1 وقت کی نماز مسجد اقصی میں اور 500 وقت کی نمازیں مسجد نبوی اور مسجد حرام کو چھوڑ کر کے دوسری مسجدوں میں کوئی ادا کرتا ہے، تب جا کر کے برابر ہوگی، تو ان کا ثواب یعنی برابر ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کسی جگہ کو متبرک سمجھ کر کے، وہاں کی حاضری کو افضل سمجھ کر کے، یا تقرب اور خصوصی ثواب کی نیت سے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف نیت کر کے جانے کو منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم کسی ایسی مسجد کی طرف یا قبر کی طرف اس طرح کا ارادہ کر کے، اس طرح کی نیت کر کے ہمیں اور آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی ایک روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یسافر الى 3 مساجد مسجد الکعبہ ومسجد ایلیا، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں سفر کیا جائے گا، ان 3 مساجد کی طرف ہی رخت سفر باندھا جائے گا، باقی کسی مسجد کی طرف نہیں۔ مسجد ایلیا یعنی بیت المقدس، مسجد اقصی،
یعنی رخت سفر باندھنا، سفر کا ارادہ کرنا، تبرک کی ناحیے سے، افضلیت کی ناحیے سے، زیادہ ثواب کی ناحیے سے اگر کوئی مسئلے ہیں تو یہ 3 مسئلے ہیں، یہ 3 مسئلے، اور اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی بھی جگہ ہو، ان کے علاوہ اس طرح سے رخت سفر باندھنا، یعنی سفر پر جا کر کے مشقت اٹھا کر کے، مشقت برداشت کر کے وہاں پر پہنچنا، اور یہ نیت کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیں ثواب زیادہ مل جائے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے گا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ فضیلت صرف 3 مسجدوں کو حاصل ہے، یہ فضیلت صرف 3 مسجدوں کو حاصل ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ صرف ان مسجدوں کی زیارت کے لیے اور وہاں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور مسجد یا قبر وغیرہ کے ساتھ خصوصی سلوک کرنا 3 افضل مساجد کی توہین ہے، جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وہی مقام جو مسجد حرام کا ہے یا مسجد نبوی کا ہے یا مسجد اقصی کا ہے، وہی مقام دوسری مسجدوں کو دیتا ہے تو ان 3 مساجد کی توہین ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی عمارت یا جگہ کو تاریخی نگاہ سے دیکھنے کے لیے جانا، سیاحت کے طور پر وہاں گھومنا پھرنا، یہ جائز ہے۔ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تقرب ہوگا یا اس جگہ کی اتنی فضیلت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاریخی نگاہ سے دیکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں یا جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ دلی میں جامع مسجد یا اسی طرح سے لال قلعہ کہہ لیجئے، وہاں پر قطب مینار کہہ لیجئے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے جس میں تقرب اور ثواب کا قصد نہ ہو، کوئی ارادہ نہ ہو، اس کی افضلیت کا ارادہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی یہ عقیدہ اس کا نہ ہو کہ ہم یہاں جائیں گے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تاریخی جگہوں کو دیکھنے یا سیر و سیاحت کے طور پر وہاں پر جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ کو متبرک جان کر کے ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد ہے کہ عبادت کی غرض سے خصوصی سفر کر کے ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص مدینہ میں رہتے ہوئے، مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کوئی شخص مسجد قباء میں نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، مستحب ہے اور مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص مدینہ میں ہے اور وہ مسجد قباء میں نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو وہاں پر جانا مستحب اور مسنون ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے محترم حضرات و خواتین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف، کسی اور مسجد کی طرف رخت سفر باندھنا اس نیت سے کہ وہ جگہ متبرک ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے یا وہاں پر حاضری کو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ شروع میں جو آیت سورۃ الحشر کی میں نے پڑھی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے۔ جہاں پر بھی اس کے نبی کی مخالفت ہوگی، اس کے نبی کے راستے کی مخالفت ہوگی، اس کے نبی کی سنت کی مخالفت ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔